الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم اور بڑا احسان ہوا کہ ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ماہ رمضان المبارک عظمتوں، برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ عطا فرمایا. چونکہ کئی سارے لوگ ایسے تھے جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، محلے میں، مسجد میں، اس دنیا میں، لیکن آج اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. یہ تو ہونا ہے چونکہ ہمارا بھی زندگی کا کوئی نہ کوئی آخری رمضان ضرور ہوگا. ہمیشہ تو رہنے کے لیے کوئی نہیں ہے، ایک ہی ہستی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھو. ہو سکتا ہے کہ یہ زندگی کی تمہاری آخری نماز ہو، اس کے بعد پھر تمہیں نماز کی کبھی توفیق نہ ملے. تو رمضان بھی ایسا گزارنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، اس کے بعد ہمیں رمضان نصیب نہ ہو. رمضان اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں، رحمتیں اس مہینے کے ساتھ وابستہ ہے جو عام مہینوں میں نہیں میسر آ سکتی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. قرآن مجید کی عظمت کی وجہ سے رمضان کو بھی عظمت نصیب ہوئی ہے. امام الانبیاء فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع. فرمایا بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو دن بھر بھوکا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ. اور بہت سارے شب بیدار ایسے ہیں
انہیں سوائے جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستو، آج کے عنوان میں، جمعے کے موضوع میں، روزہ اور ان میں اللہ تعالیٰ کے کچھ انعامات اور پھر ہمیں کن کن چیزوں سے بچنا ہے تاکہ ہمیں روزے کے مکمل فوائد، مکمل اجر ثواب مل سکے۔ چونکہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، روزہ جو ہے مکمل رب تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑنے کا نام ہے۔ اب اس شہر کی، مہینے کی جو نسبت ہے یہ قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ رمضان اور قرآن مجید کا دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، رشتہ ہے۔ اس نسبت کو ہم، چونکہ نسبتوں کے ہم بڑے قائل ہیں، ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں اور کرنا بھی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں آپ، ایک عام کپڑا ہے مارکیٹ میں جسے دکاندار کاٹ پیٹ کے پھینک دیتا ہے، چھوٹا سا پیس ہے، وہ دکاندار کے، درزی کے کسی کام کا نہیں ہوتا، پھینک دیتا ہے۔ اب یہی کپڑا ہے، ایک آدمی جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اسے قرآن مجید کا غلاف بنانا ہے، مجھے یہ کپڑا دے دیں، عنایت کر دیں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، لے جاؤ، اس کی کوئی قیمت ہدیہ، کہتا ہے کوئی بات نہیں، مجھے بھی ثواب ملے گا، آپ فری میں لے جائیں۔ اب یہ کپڑا جو جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، دکاندار ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے، درزی بھی پھینک دیتا ہے کہ میرے کام کا نہیں ہے۔ لیکن جب یہ کپڑا لا کر اسے قرآن مجید کا غلاف بنایا جاتا ہے، اب یہ کپڑا عام کپڑا نہیں رہتا۔ جب قرآن مجید کے ساتھ اس کی نسبت ہو جاتی ہے تو وہی کپڑا اگر پھر قرآن سے نیچے غلطی سے گر جائے تو ہر مومن صاحب ایمان اس کپڑے کو اٹھا کر چومتا ہے، بوسہ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی اب نسبت بدل چکی ہے، اس کی نسبت اب قرآن کے ساتھ ہو چکی ہے۔ تو ہر چیز کی جب نسبت بدل جاتی ہے، اس کا مقام بھی بدل جاتا ہے، اس کا مرتبہ بھی بدل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے لکڑی کی مثال لے لیں، جب اسی لکڑی سے آپ ریحل بنا لیتے ہیں، قرآن مجید رکھنے کے لیے ڈیسک یا تپائی بنا لیتے ہیں، پھر اس ٹپائی اور ڈیسک کا ادب جس کی نسبت قرآن مجید کے ساتھ ہو جاتی ہے، پھر آپ اس پر پاؤں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اگر وہ نیچے گر جائے تو اسے اٹھا کر چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اب اس کی نسبت قرآن مجید کے ساتھ ہو گئی۔ تو نسبت کی وجہ سے ہر چیز کا مقام بدل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کاغذ لے لیں، کاغذ چاہے کتنا ہی اعلیٰ کوالٹی کا، اعلیٰ معیار کا کیوں نہ ہو، بہترین کاغذ کیوں نہ ہو، کہیں بھی راستے میں پڑا ہو، کوئی بھی آدمی اسے اٹھانا پسند نہیں کرتا، چاہے جتنا قیمتی ہو۔ لیکن وہی کاغذ اگر اس پر بسم اللہ لکھی ہو کہ نیچے گرا ہو، ہر مومن، ہر صاحب ایمان فوراً اس کاغذ کو اٹھائے گا، بوسہ دے گا، کہے گا اس پہ اللہ کا نام لکھا ہے، اسے اٹھا کر پاک صاف جگہ پر رکھے گا، اونچا کر کے رکھے گا۔ یہی مثال ہے کہ اس مہینے میں، رمضان میں، قرآن مجید کی نسبت ہے اور قرآن مجید اس مہینے میں نازل ہوا۔ اور یہی مثال لے لیں روزہ داروں کی کہ جب روزہ دار کوئی بھی آدمی، چاہے فاسق و فاجر، گناہگار کتنا کیوں نہ ہو، جب وہ روزہ رکھ لیتا ہے اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، وہ مومن بھی اعلیٰ، شاندار، جاندار بن جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں
چونکہ پہلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو، ہر نبی کو، ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے رمضان نہیں عطا فرمایا، روزے ہر امت کو ملے ہیں، ہر نبی کو ملے ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کو، سارے امتیوں کو اللہ تعالیٰ نے روزے عطا فرمایا۔ لیکن رمضان کا مہینہ ہمارے نبی کے علاوہ کسی نبی کو، کسی امتی کو رمضان کا مہینہ نصیب نہیں ہوا۔ تین چیزیں اس امت کی خاصیت ہے، قرآن مجید، رمضان کا مہینہ اور محمد الرسول اللہ جیسا پیغمبر صرف اس امت کو ملا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعطیت امتی خمس خصال، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خصوصی 5 انعام عطا فرمائے ہیں۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 خصوصی انعام عطا فرمائے۔ پہلا جو انعام ہے وہ اس امت کے جو روزہ دار ہیں، انسان صبح سے روزہ رکھتے ہیں شام تک، تو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے، معدے سے ایک عجیب سی بدبو پیدا ہوتی ہے۔ بسا اوقات انسان خود بھی محسوس کرتا ہے، ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی محسوس ہوتی ہے، کبھی نہیں بھی ہوتی۔ اور یہ بدبو لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، یہ جو روزہ دار کے منہ سے یہ بدبو جو پیدا ہوتی ہے، پیارے آقا نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ مشک و عنبر کی خوشبو سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یہ بو پسند ہے۔ حالانکہ یہ فطرتی چیز ہے، خود انسان اس سے نفرت کرتا ہے، پسند نہیں کرتا، ساتھ بیٹھنے والا بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت کا یہ پسندیدہ عمل ہے، رحمان رحیم کی یہ کرم نوازی ہے کہ اللہ فرماتا ہے یہ بندہ میرے لیے صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہا، اور یہ اس نے بھوک بھی برداشت کی، پیاس بھی برداشت کی، حلال چیزوں سے بھی رکتا رہا صرف میرے لیے۔ اب یہ اس کی منہ کی بدبو ہے مجھے مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ علماء مشائخ نے اس میں کئی تفاسیر بیان کی ہیں کہ قیامت کے دن اس کے بدلے اللہ تعالی روزہ دار کو ایک جنت کی ایسی خوشبو انعام میں دیں گے جو مشک و عنبر سے زیادہ اہم ہوگی، اور خوشبو اس کی جو ہے بہت زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے اس کی بدبو کو، منہ کی بدبو کو جو ہے مشک و عنبر سے تشبیہ دی گئی۔ اور دوسری ایک علماء نے وجہ یہ لکھی ہے کہ دنیا میں یہ اصول ہے، اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو جس سے محبت ہوتی ہے اس بندے کی ہر برائی بھی انسان کو اچھی لگتی ہے، محبت ہے بس۔ اچھی عادات تو اچھی لگتی ہیں، جو اس کی بری عادات ہیں وہ بھی اسے اچھی لگتی ہے، اس لیے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، تو پھر روزہ دار کی ہر ادا اللہ تعالیٰ کو بھی پسند آتی۔ دوسرا انعام جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یہ عطا فرماتے ہیں، سمندر کی جو مچھلیاں ہیں یہ بھی روزہ دار کے لیے دعائیں مانگتی ہیں۔ یوں تو فرشتے ہیں وہ بھی روزہ داروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کائنات میں ہر چیز روزہ دار کے لیے دعا کرتی ہے۔ جو مچھلیوں کا خصوصاً تذکرہ فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے،
وہ اس لیے کہ کائنات کی آخری مخلوق جو زمین کے نیچے ہے وہ مچھلیوں کی ہے، وہ مچھلیاں بھی روزہ داروں کے لیے دعائیں کرتی ہیں اور ان کی روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب انسان نیکی اور تقوی والی زندگی اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں اعلان فرماتے ہیں کہ فرشتوں میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر فرشتے آسمان والے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، زمین پر اعلان کرتے ہیں کہ بھائی اللہ پاک اس بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر یہ فطرتی چیز ہے کہ انسان خود نیک آدمی سے محبت کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں اس کی محبت کو بٹھا دیتے ہیں۔ ہر آدمی اس کو دیکھتا ہے، فدا ہو جاتا ہے، اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم جتنے بزرگوں کے نام لیتے ہیں دنیا سے وہ چلے گئے ہیں، صحابہ کرام کی ہستیوں کو دیکھیں کہ جب بھی ان کا نام ہم لیتے ہیں تو بڑا ادب اور احترام سے لیتے ہیں، بے ادبی سے کوئی نام نہیں لے سکتے۔ اسی طریقے سے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے جب بھی نام لیتے ہیں بڑے ادب سے، احترام سے، اور لیتے وقت آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ بایزید بستامی رحمہ اللہ کا نام لیتے ہیں بڑا ادب سے، احترام سے، کیوں بھائی یہ بڑے اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرماتا ہے، دل میں محبتیں انسانوں کے دلوں میں بھی، سب کے دلوں میں بھی، جانوروں کے دل، کائنات کی، بلکہ ہر چیز اس نیک آدمی سے محبت کرنے لگتی ہے۔ اور یہ عزتیں جو اوپر سے ملتی ہیں، آسمانی عزتیں، وہ دائمی ہوتی ہیں، ہمیشہ کے لیے ہوتی ہیں، مرنے کے بعد بھی وہ عزتیں ختم نہیں ہوتی۔ اور جو عزتیں زمین کی طرف سے ملتی ہیں، دنیا کے عہدے ہیں، منصب ہیں، وہ عزتیں بھی عارضی ہوتی ہیں اور وہ ہمیشہ نہیں رہتی، وہ کسی وقت بھی زندہ ہوتے ہوئے بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت ملتی ہے وہ عزت دائمی ہوتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی۔ تیسرا انعام اللہ تعالیٰ روزہ دار کو یہ عطا فرماتے ہیں، روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ ہر دن جنت کو مزین فرماتے ہیں۔ جنت کو تیار کیا جاتا ہے، مزین کیا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے، اور پھر جنت بھی اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ یا اللہ، جو آپ کا نیک بندہ ہے، مہمان ہے، جس نے میرے اندر آنا ہے، وہ کب آئے گا؟ اتنی جلدی آپ مجھے سنوار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جنت سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ جنت وہ دنیا کی مشقتیں، تکلیفوں والی زندگی گزار کر عنقریب وہ تیرے اندر آنے والا ہے۔ تو روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو مزین فرماتے ہیں، تیار کرتے ہیں، عظیم الشان محل بناتے ہیں۔ وہ جنت کتنی عظیم ہوگی، کتنا عظیم محل ہوگا جسے رب تعالیٰ خود مزین فرمائے۔ اس کی مثال ہم یوں سمجھے، دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا کاریگر بڑا محل، بنگلہ بنائے، بڑی کوٹھی بنائے اور اس میں بڑے سے بڑا خرچہ کرے، چاہے کتنا ارب پتی بندہ کیوں نہ ہو، کائنات کا سب سے بڑا مالدار کیوں نہ ہو، وہ اپنی ایک محدود استطاعت کے مطابق بنائے گا، محدود آمدنی کے مطابق بنائے گا۔ وہ رب العالمین ہے، ساری کائنات میں اس کی بادشاہی ہے، اس کی آمدنی کی، خزانوں کی کوئی حد نہیں ہے، وہ اپنی شان کے مطابق اپنے بندے کے لیے جنت کو مزین کر دیا۔
اور چوتھا انعام اس امت کو یہ ملتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں رب العالمین شیاطین کو گرفتار کر لیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں۔ اب شیاطین انسانوں کو گناہوں پر ابھار نہیں سکتے۔ جو عام دنوں میں گناہ اور نافرمانیاں ہوتی ہیں، وہ رمضان المبارک کے مہینے میں وہ گناہ، وہ نافرمانیاں کم ہو جاتی ہیں۔ اور پانچواں انعام اللہ تعالیٰ یہ عطا فرماتے ہیں، رمضان کے مہینے میں فی کل یوم و لیلۃ دعوت مستجابہ، روزہ دار کی دن اور رات کے اندر ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، چاہے وہ دن میں دعائیں مانگے یا رات میں دعائیں مانگے، دن رات میں ایک نہ ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے افطاری کے وقت بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، سحری کا وقت ہے، یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اور ہمیں چاہیے ہم اپنے گھر والوں کو بھی یہ تلقین کریں کہ بجائے افطاری بنانے میں، دائیں بائیں کاموں میں مشغول ہونے میں، افطاری سے پہلے فارغ ہو جائیں 10-15 منٹ، تاکہ ہمیں دعا کرنے کا موقع مل جائے۔ اور جب ہم دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو بجائے پکوڑوں سموسوں کا دیدار کرنے سے اچھا آدمی دعا میں مشغول ہو، دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے بدن میں، پیٹ میں حلال کا لقمہ جانا چاہیے۔ حرام کے لقمے سے، حرام غذا سے بنا ہوا جسم، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ تم دیکھو گے ایسے ایسے لوگ آئیں گے جو مسجدوں میں بیٹھ کر، جن کے کپڑے پراگندہ حال ہوں گے، اور وہ رو رو کر دعائیں بھی کر رہے ہوں گے، صحیح رو رہے ہوں گے، دعائیں کر رہے ہوں گے، لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ پیارے آقا نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو حرام کھاتے ہوں گے، جن کے جسم میں، پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہوگا، ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتی۔ دعا اس بندے کی قبول ہوتی ہے جس کے پیٹ میں حلال کا لقمہ جائے، حرام کا لقمہ نہ جائے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ حرام غذا سے بنا ہوا، پلا ہوا جسم، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر دن اللہ رب العزت 60,000 لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، 60,000 ہر دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں، مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور پھر جو آخری رات ہوتی ہے، جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، جسے ہم بازاروں میں، مارکیٹوں میں اس رات کو ضائع کر دیتے ہیں، اور اس رات کو دوسرا جو نام دیا گیا ہے، انعام کی رات ہوگی۔ اس رات کے اندر اللہ رب العزت جتنے پورے رمضان میں لوگوں کی بخشش کی ہوتی ہے، اس کی مقدار کے برابر اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر بخشش فرماتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ جو ہے یہ رحمتوں کا ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے۔ ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ اور جو روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں۔
اور اس میں سحری کا جو وقت ہے، سحری کھانے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کیا کرو، اس میں برکت ہے۔ اگر سحری نہیں کریں گے، رات کو کھا کے سو جائیں گے، تو یہ ہماری یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت ہوگی، چونکہ یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ان نے رات کو کھایا اور صبح پھر جا کے دوسرے دن جا کے ان کی افطاری ہوتی ہے۔ تو اس لیے پیارے آقا نے فرمایا کہ روزہ رکھنے کے لیے سحری کرو۔ سحری کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے اور بڑی رحمت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی برکتیں، رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے کچھ اعمال ایسے ہیں، بظاہر تو ہمیں لگے کہ یہ جرم ہے، لیکن حقیقتاً امت پر صحابہ کے یہ اعمال احسان اور نیکی ہیں۔ پہلے شریعت مطہرہ میں یہ تھا کہ 24 گھنٹے کا روزہ تھا۔ کھانا کھاؤ اور اگلے 24 گھنٹے تک، پھر اس کے بعد دن کا بھی روزہ ہے، رات کا بھی روزہ ہے، 48 گھنٹے بعد افطار کرنا ہے۔ ایک صحابی تھے، سفر پر تشریف لے گئے، تھکے تھے، واپس آئے، آرام فرما لیے اور ان کی آنکھ نہیں کھلی سحری کرنے کے لیے۔ اب 48 گھنٹے کا روزہ ہے، کوئی معمولی روزہ تو نہیں ہے، بغیر سحری کے کھائے پیے روزہ رکھنا بھی مشکل ہے، اور 48 گھنٹے پہلے رکھ چکے۔ دوسرے صحابی نوجوان ہیں، ابھی ابھی شادی ہوئی، تازہ نئی شادی ہوئی، 48 گھنٹے ہیں، رات کا بھی روزہ، دن کا بھی روزہ، گھر والی کے پاس بھی نہیں جانا۔ نوجوان تھے، انہیں گھر والی کے پاس چلے گئے روزے کی حالت میں۔ اب یہ بظاہر تو دیکھنے میں انہیں غلطی تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ صحابہ کی شان میں یہ گستاخی ہے، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تکوینی معاملات ہیں اور صحابہ کا ہم پر احسان ہے۔ اب یہ دونوں صحابی آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک نے کہا یا رسول اللہ میں سفر سے تھکا ہوا تھا، سحری نہیں کر سکا اور میں نے روزہ نہیں رکھا۔ دوسرا صحابی کہنے لگا روزے کی حالت میں گھر والوں کے پاس چلا گیا۔ اب یہ ساری گفتگو اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ شریعت میں تو اللہ نے آسانی رکھی ہے اور ہم سے یہ خطا ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مجرم نہیں کہا، انہیں سزا نہیں دی۔ جیسے صحابہ مجلس میں بیٹھے تھے، فوراً جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ان صحابہ اکرام کی بدولت پھر رات کا روزہ ختم ہوا، فرمایا کہ صبح سحری کرو اور شام تک روزہ رکھو، یہ تمہارا روزہ پورا ہو جائے گا اور اجر و ثواب تمہیں وہی ملے گا جو 48 گھنٹے کا ملتا ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام کی بدولت ہمیں اللہ تعالیٰ نے شریعت میں آسانی عطا فرمائی کے بجائے 48 گھنٹے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 12 گھنٹے 13 گھنٹے کا روزہ عطا فرمایا۔ تو میں نے شروع میں حدیث مبارکہ پڑھی کہ رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، کچھ روزہ دار ایسے ہیں کہ سوائے انہیں بھوکا رہنے کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ جو جب ہم مکمل روزے کی پاسداری کرتے ہیں، روزہ صرف جو ہے ہمارا کھانا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ آنکھ کا بھی روزہ ہے۔
کان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ آنکھ سے ہم غلط نہ دیکھیں۔ آنکھ ہماری نگاہ صرف روزے میں نہیں، عام حالت میں بھی پورا سال جو ہے ہماری آنکھ نگاہ غلط نہیں اٹھنی چاہیے۔ علماء مشائخ نے یہ بات لکھی ہے کتابوں میں کہ جو آدمی اپنی نظروں کی حفاظت نہ کرے، مرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو کلمہ نصیب نہیں فرماتے۔ عموماً ایسے آدمی کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔ جو آدمی اپنی نظروں کی حفاظت نہ کرے، غیر محرم پر بلا جھجک نظر اٹھاتا ہو، غیر محرم کو دیکھتا ہو، آنکھ پاک نہ ہو، تو مرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو کلمہ نصیب نہیں فرماتے، کفر پر اس کی موت آتی ہے۔ چونکہ پورے اعضاء میں، جسم میں آنکھ کا گناہ ایسا ہے کہ جیسے کسی پر نظر پڑتی ہے تو فوراً اس کی تصویر، اس کا حسن و جمال دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، اور پھر جو دماغ کا گناہ ہے، اگر اسی تصویر کو آدمی لے کر دماغ میں سوچتا رہے، لذتیں لیتا رہے، تو یہ سوچ کا زنا ہے، سوچ کا زنا ہے۔ جب تک سوچتا رہے گا غلط تصویر کو تو سمجھ لیں کہ زنا میں چل رہے۔ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو کان ہیں، جن چیزوں سے دیکھنا منع ہے، اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ جنہیں سننا بھی منع ہے۔ گانے سننا بالکل حرام ہے۔ کسی کی غیبت کرنا جس طرح حرام ہے، اسی طریقے سے غیبت سننا بھی حرام ہے۔ ایسی مجلس میں جس کسی کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں تو آدمی کو چاہیے کہ اس مجلس میں جس طرح خود غیبت نہیں کر رہا، کسی کے خلاف نہیں بول رہا، جب ایسی مجلس ہو، کسی کے خلاف باتیں ہوں، تو حکم یہی ہے کہ آپ اس مجلس سے اٹھ جائیں۔ کیوں؟ کسی کے خلاف سننا بھی حرام ہے، بولنا بھی حرام ہے۔ تو صرف انسان کے کھانا پینا چھوڑنے کا روزہ نہیں ہے، بلکہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، انسان کے کان کا بھی روزہ ہے۔ اور انہی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک عورت آئی، آ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے روزہ رکھا ہے، لیکن روزہ رکھتے ہی مجھے الٹی محسوس ہو رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ منہ میں انگلی ڈال کے الٹی کرو، تو جیسے الٹی کی تو کچھ گوشت کے لوتڑے، کچھ گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اس نے کسی مسلمان کی غیبت کی ہے، غیبت کرنے کی وجہ سے اس کے جسم سے، اس کے پیٹ سے گوشت کے ٹکڑے نکل لیں۔ پھر پیارے آقا نے فرمایا کہ اپنے کسی مسلمان کی غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اس کے مسلمان بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ تو کوئی آدمی باضمیر انسان، باشعور انسان یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں اپنے زندہ بھائی ہو، میں اس کا گوشت کھاؤں۔ اور دوسری جگہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغیبۃ اشد من الزنا۔ کسی سے زنا ہو جائے، ہم پورے محلے میں، معاشرے میں ہر جگہ پیٹتے ہیں، فلاں سے یہ گناہ ہو گیا، حالانکہ اس حدیث میں ہم غور نہیں کرتے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، زنا سے بڑا گناہ غیبت کا گناہ ہے۔ اللہ نہ کرے کسی سے زنا ہو جاتا ہے، یہ اللہ کے حقوق میں آتا ہے، حقوق اللہ میں آتا ہے، وہ توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ لیکن کسی بندے کی ہم اگر غیبت کرتے ہیں، جب تک اس سے معافی نہ مانگیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ حقوق العباد کا معاملہ حقوق اللہ سے زیادہ سخت ہے۔
تو اس لیے روزے کی حالت میں ہم نے تو یہ اس چیز کا ضرور خیال کرنا ہے کہ ہماری آنکھیں بھی ناپاک نہ ہو، ہمارے کان بھی نجس نہ ہو، ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ناپاک نہ ہو۔ ہم نے پورے اپنے جسم کو 100% اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ماہ رمضان المبارک کی جتنی برکات ہیں، اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ ساری کی ساری برکات ہمیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔